السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اپنے تفسیر کے لیسن کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا لیسن آیت نمبر 33 سے شروع ہو رہا ہے۔ کل ہم نے آیت نمبر 30 سے لے کے 32 تک پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 33 سے شروع کریں گے، تو آئیے مل کے شروع کرتے ہیں اپنا لیسن۔ قال یا آدم، فرمایا اے آدم علیہ السلام، انبئہم، بتا دو انہیں، باسمائہم، ان کے نام، فلما انبأہم، پھر جب اس نے بتا دیے انہیں، باسمائہم، ان کے نام، قال، اس نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، انی، بے شک میں، اعلم غیب السماوات، جانتا ہوں چھپی ہوئی آسمان کی، والارض، اور زمین کی، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا جا رہا ہے، فرمایا اے آدم علیہ السلام، بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام، تو اللہ نے فرمایا، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں کہ تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمان اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی انسان کو فرشتوں پر علم کی فضیلت حاصل ہے، علم کی وجہ سے انسان کو برتری دی گئی ہے فرشتوں پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں نام بتا دو جو تمہیں سکھائے گئے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے جب نام بتائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں ہر چیز کا جاننے والا ہوں، ہر چھپی ہوئی بات کا، جو آسمانوں میں ہو، جو زمین میں ہو، ہر چیز میرے سامنے ظاہر ہے، میں سب جانتا ہوں، وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے حکم دیا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، فسجدوا، آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کفار میں سے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، اب علم کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا اپنے تکبر کی وجہ سے کہ میں تو نور سے بنایا گیا ہوں اور ایک انسان کو مٹی سے تیار کیا گیا ہے، تو میں ایک انسان کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں۔ تو اس تکبر نے اسے انسان کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اور منع کرنے کی وجہ سے وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ کافروں میں کیوں؟ کیونکہ اس نے انکار کیا، اس لیے وہ کفار میں شامل ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، اسکن، تم رہو، انت، تم، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا، اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، جتنا، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ تم قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، فتکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں ان کے علم کی وجہ سے،
اور کہا جا رہا ہے کہ اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی بھی رہے اب جنت میں، یعنی انہیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں کھاؤ یہاں سے جتنا تمہارا دل چاہے تم کھاؤ، اور نہ تم قریب جانا۔ اب جتنا دل چاہے کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے، انسان کی آزمائش کے لیے، انسان کا ٹیسٹ لینے کے لیے، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، یعنی ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ حق تلفی کرنے والے ہو جاؤ، تم دونوں ظالموں میں شامل ہو جاؤ، اپنا حق تلف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اس درخت کا کھانا کھا کے۔ تو تم جتنا چاہو کھاؤ، مگر اس درخت سے کھانا نہ کھانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔